ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اکیلے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا
تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں یہ کھانا کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دیکھ کر فتور آ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں دنیا کے لالچ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما اور مال کے وبال سے بچا، آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔